بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی احتشام و احباب ذی اکرام، قرآن پاک کی خوبصورت اور اعلیٰ قسم کی تعلیمات کے روشن محبت بھرے انداز کو پھیلانے کی نیت لے کر آج پھر آپ کے سامنے فقیر دلاور حسین سلطانی حاضر خدمت ہے۔ آج اس موضوع پر ہم نے قرآن پاک سے خیرات حاصل کرنی ہے، وہ ہے سنت نکاح۔ میرے سامنے لارائب بے عیب کتاب موجود ہے۔ اس پاک کلام کی پاک سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں انشاءاللہ اس سے چند باتیں عرض کروں گا، اور ممکن ہے کہ ہم یہ سلسلہ تقریباً 6 یا 7 قسطوں پر یہ سے بھی کم ہو سکتی ہیں یا زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، جہاں تک میرے اللہ نے چاہا انشاءاللہ عز و جل عرض کریں گے۔ اللہ پاک نے اس مبارک سورہ کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اور نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ پاک نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا فرمائے۔ یہ آیت کریمہ کس طرف اشارہ کر رہی ہے، آپ توجہ فرمائیں۔ میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ سے پہلے عرب کے اندر مرد اور عورت کے درمیان تعلقات قائم کرنے کے بہت سے طریقے رائج تھے۔ بعض طریقے انتہائی شرمندہ، غلیظ اور گندے قسم کے طریقے تھے، اور ایک طریقہ جو شرفائے عرب کے اندر تھا وہ صرف ایک یہی تھا جس کو وہ اپنی لغت کے اندر شادی کہا کرتے، نکاح کہا کرتے، اور جو دین ابراہیمی، ملت ابراہیمی کی خیرات ہوتی اس کو شرفائے عرب بڑی محدود لمٹ کے اندر اس کو ادا کرتے۔ میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اظہار نبوت کے بعد سب طریقوں کو یکسر ختم کر دیا، اور صرف ایک طریقہ جو سنت نکاح تھا اسے ہی حکم کر جاری کر دیا، اور فرمایا اسی پہ عمل کیا جائے۔ یاد رکھیے کہ نکاح کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے ملنا۔ فیروز اللغات میں، مصباح اللغات کی دیگر کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اس کا معنی ہے باہم ملنا، ایک ہو جانا، گٹھ مٹھ ہو جانا، یعنی جوڑ ہو جانا۔ یہ نکاح کا لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی، اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق ایک اجنبی اور ایک اجنبیہ جب آپس میں ایک ہوتے ہیں، اس طریقہ سنت کو جہاں سے میرے آقا پاک کی امت میں اضافہ ہونا ہے، اور باہمی محبت، اخوت، چاہت، الفت بارگاہ رب العالمین میں مقام والدیت، مقام خدمت محبت حاصل کرنے کا جو ذریعہ بنے گا وہ سنت نکاح ہوگی۔ آپ اس بات پہ ذرا غور کریں، نکاح کتنا بڑا اللہ پاک کی طرف سے مومن کے لیے انعام ہے۔ اگر کسی نے ماں کا رتبہ حاصل کرنا ہے یا باپ کا مقام حاصل کرنا ہے، یا کسی نے اولاد جیسی نعمت سے مالا مال ہونا ہے، تو اس کا واحد ذریعہ سنت نکاح ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی کام ہوگا تو وہ حرام ہو جائے گا۔ تو نکاح کی مبارک سنت کی وجہ سے ماں کے قدموں تلے جنت آئی، باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیا گیا، اولاد کی خدمت پر جنت واجب کر دی گئی، اور اولاد کے لیے ماں باپ کی خدمت میں میرے اللہ کے محبوب نے فرمایا خدا کی رضا رکھی گئی۔ تو پہلی جو سیڑھی ہے وہ نکاح ہے۔ اس نکاح کی سنت کو عام کرنا چاہیے۔ اور لگے ہاتھ میں ایک بات اور بھی عرض کروں، اور یہ میں اپنے سامعین سے کہوں گا اس بات کو آگے شیئر کریں۔ آج زنا آسان ہو گیا ہے اور نکاح کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ یہی چال تھی کفار کی، مشرکین کی، اور یہی چال تھی یہود و نصارہ کی کہ مسلمانوں میں زنا کو عام کر دو اور نکاح کو بہت مہنگا کر دو، مشکل کر دو۔ آج چند پیسوں کے عوض زنا کرنا تو ممکن ہے پر نکاح کرنا ممکن نہیں، کیونکہ ہمارے اس گندے غلیظ قسم کی سوچوں کے بڑے معاشرے نے کیا کر دیا کہ جناب نکاح کے لیے نوکری چاہیے، پیسہ چاہیے، جہیز چاہیے، زمینیں چاہیے، لیکن میرے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں نکاح کے لیے اگر تقویٰ ہے، اگر اللہ اس کے رسول کا خوف اور حیا ہے تو یہ کافی ہے۔ اس بات پہ آپ ذرا غور فرمائیں۔ آگے میں عرض کروں آپ کے سامنے، ہماری جو پہلی دلیل ہے وہ یہ ہے، اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں اس بات کا ذکر فرمایا کہ مرد کے لیے بیوی کا ہونا اور بیوی کے لیے مرد کا ہونا یہ اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ توجہ فرمائیں ذرا وہ شادی شدہ حضرات جو اس بات پر تھوڑا سا پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا سورہ روم آیت نمبر 21،
वमिन आयातिही, और ये निशानियों में से है, अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम, कि तुम्हारी जिन्स से अल्लाह ने बीवी पैदा फरमाई, लितस्कुनू, ताकि तुम उससे सुकून हासिल कर सको, राहत हासिल कर सको, चैन हासिल कर सको, तुम्हें करार नसीब हो जाए। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमतन, अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे दरमियान आपस में हमने मोहब्बत और रहमत रख दी है। इन्ना फ़ी ज़ालिका लायातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, ये जो सोचो विचार करने वाले लोग हैं ना, गौर व फिक्र करने वाले, उनके लिए ये अल्लाह पाक की तरफ से बड़ी निशानी है। हमें इस आयत करीमा में ये मिल गया कि शादी का सबसे बड़ा जो मकसद होता है वो ये है कि इंसान लितस्कुनू, सुकून हासिल करे, राहत हासिल करे, उसे चैन और बेचैनी के दरमियान जो एक फ़ासला है वो उसको महसूस हो कि शादी के बग़ैर ये हाल था, लेकिन जब सुन्नत निकाह में आया हूँ तो अल्लाह पाक ने इतनी इज़्ज़तों से नवाजा है। मर्द औरत की इज़्ज़त का पहरेदार होता है, औरत मर्द की इज़्ज़त का पहरेदार बन के रहती है, और यही सुन्नत निकाह का असूल है, यही सुन्नत निकाह का मुकम्मल तौर पे ज़ाब्ता हयात है। इससे आगे मैं इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा दूसरे हिस्से में। आप सब अहबाब इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह